اور ہاں نواب صاحب، دعا کرتی ہوں کہ آپ کو میری ہی طرح کم عمر اور خوبصورت حسینہ مل جائے جو کہ آپ کو جھیل سکے، کیونکہ آپ کو بس کم عمر لڑکیاں ہی جھیل سکتی ہیں۔ اب رشال میں اتنا دم خم نہیں کہ آپ کی بے باکیاں سہے، تو سوچا ہے میں نے کہ آپ کو آزاد ہی کر دیتی ہوں۔ میرا کیا ہے، میری زندگی تو گزر ہی جائے گی، کوئی مل ہی جائے گا۔ اس لفظ پر بہت زیادہ زور دے گئی تھی لکھتے وقت۔ اچھا، میں چلتی ہوں، اگر آپ کو مل جاؤں تو پھر آپ میرے اور میں آپ کی، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ابھی کے لیے خدا حافظ، شب بخیر۔ آئینے پر یہ لکھا سب کچھ پڑھتے ہوئے عالیان کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لکھا کس نے ہے، مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی 18 سال کی بچی اپنے بچپنے سے ان سے کھیل گئی ہو۔ الفاظ ہی ایسے بے مطلب تھے۔ نواب عالیان خان کا سر چکرایا تھا، پورے وجود کی رگیں ظاہر ہوئی تھیں۔ ان کے رشال اس دنیا کا ایک واحد ہی پیس تھا جو ان کے نصیب میں لکھا ہی نہیں تھا، بلکہ اب وہ پورے حق سے ان کے دل کی ملکہ بنتے ان کا عشق بن چکی تھی، جو کہ ان کو تڑپانے کے لیے بہت ہی اعلیٰ اپنی طرف سے تو لکھ کر گئی تھی، پر اس کے مقابلے حیدرآبادی سلطنت کا سلطان نواب عالیان تھا، جو سامنے لکھی تحریر پڑھ کر ہی جان گیا تھا کہ اس کی چھوٹی معصوم گڑیا بیوی کے دماغ کے کچھ اسکرو نہ صرف ہلے ہوئے ہیں بلکہ وہ پاگل پر اور جنونیت میں ہر حد پار کرتی نظر آ رہی ہیں۔ اب پتہ نہیں کہاں نکل گئی تھی اپنی بے وقوفی میں، ان کو اپنا حال بخوبی سامنے دیکھتا نظر آ رہا تھا۔ ان کی چھوٹی سی عورت نے آگے پورے ناک کے چنے چبوانے ہی تھے، ان کی چھوٹی سی عورت نے آگے ان سے پورے ناک کے چنے چبوانے تھے۔ رشال بیگم، آپ ایسا نہیں کر سکتی، کہاں گئی ہیں آپ؟ اور جو آپ نے بولا نا کہ آپ کسی کی ہو جائیں گی، میرے ہاتھ تو لگے ذرا، پھر بتاؤں گا کہ جب نواب عالیان اپنی حقیقی ملکیت بتانے پر آتا ہے تو پھر صرف تن ہی درد سے چور ہوتا ہے۔ یہ بولتے نواب عالیان علی خان رشال کی سائڈ کی الماری کھول گئے تھے۔ اس کا کوئی کپڑا وہاں موجود نہیں تھا، صرف نواب عالیان اور بچیوں کے کپڑے تھے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی رشال، آپ ایسے مجھے بچکانی باتوں پر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ناراض ہونا میرا بنتا تھا، پر یہاں تو آپ معاملے میں مخالف سمت کر گئیں، خود ہی سنا کر خود ہی روٹھ گئیں۔ ہاتھ تو لگے میرے آج، بتاتا ہوں آپ کو۔ نواب عالیان اپنی بلدار پیشانی کو انگلی سے مسلتے اپنے اندر اٹھتے طیش کو بمشکل قابو کرتے کمرے سے باہر نکلے۔ حویلی کا ایک ایک کمرہ نواب عالیان نے چھان مارا تھا، بس دادی جان اور زرداشت بیگم کے کمرے کو چھوڑ کر۔ جانتے تھے کہ ان کے رشال کسی قیمت بھی ان دونوں کے کمرے میں نہیں جائے گی۔ وہ کہیں نہیں تھی پوری حویلی میں، کہیں بھی نہیں۔ اب صحیح معنوں میں نواب عالیان علی خان کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ نواب عالیان نے پسینے سے شرابور پیشانی کے ساتھ اپنے مضبوط ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ اب ان کے بھاری قدموں کا رخ کار پورچ کی طرف تھا۔ محمود خان! وہ حلق کے بل پوری قوت سے دھاڑے تھے۔ جی نواب صاحب۔ نواب عالیان علی خان اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے بیٹھنے ہی لگے تھے کہ ایک دم رخ موڑ کر محمود خان کو دیکھا۔ کہاں تھے تم جب میری بیگم یہاں سے باہر نکلی تھی؟ نواب صاحب،
ہم تو صبح سے 1 منٹ گیٹ سے نہیں ہلا، تو بیگم صاحبہ بھلا کیسے حویلی سے نکل سکتی ہیں؟ محمود خان ڈرتے ہوئے بولا تھا۔ جانتا تھا کہ اس کا نواب رحم دل انسان ہے، لیکن جب بات اس کی بیگم، اس کی فیملی پر آ جائے تو اس سے زیادہ بے رحم کوئی نہیں۔ اب صحیح معنوں میں نواب بالیان کی جان نکلی تھی۔ آخر ان کی بیگم، ان کی رشال چھپ کہاں گئی تھی؟ اکیلی تو وہ کہیں جا نہیں سکتی، پر ایک دفعہ وہ نکل چکی ہیں حویلی سے، لیکن اب کی بار نہیں جائیں گی، مجھے یقین ہے۔ پر وہ ہے کہاں پاگل لڑکی؟ نواب بالیان جو تب کر انگارہ بنے ہوئے تھے کہ اتنے میں ان کا فون بجا۔ نواب بالیان بنا نمبر دیکھے فون کان سے لگا گئے تھے۔ نواب جی، چھوٹی بیگم، کہاں ہیں آپ؟ نواب بالیان فون پر دبے انداز میں ایک سائڈ پر ہوتے چیخے تھے۔ اوپر آ جائیں، حویلی کی چھت پر، ورنہ رشال عالیان خان کو زندگی میں آگے بڑھنے پر وقت نہیں لگے گا۔ نواب جی، آ رہا ہوں بیگم، اچھی طرح آپ کی جان نکالتا ہوں۔ پھر مت کہیے گا کہ نواب جی آپ تو بہت ظالم ہیں، وہ دانت پیستے بولے تھے۔ یہ بولتے غصے میں فون بند کرتے حویلی کے اندر کی طرف بڑھے تھے۔ وہیں ایرا، جو دلہن کی طرح سجی حویلی کی چھت پر تھی۔ ایرا کیوں لکھا ہے یہاں پہ؟ رشال نہیں ہے وہ؟ نیور مائنڈ۔ چھت پر تھی۔ پوری چھت کو دادی جان کے کہنے کے مطابق لائٹس اور گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، جہاں ہر طرف کینڈل اسٹینڈ رکھے گئے تھے۔ ایک طرف بہت ہی خوبصورت سا چھت پر ہی خیمہ لگایا گیا تھا، جس میں بستر، تکیے، کمبل رکھا ہوا تھا۔ باہر اب سردی کی شدت میں موسم کی خرابی کی وجہ سے اضافہ ہوتا جا رہا تھا، تو اندر ہیٹرز بھی رکھوائے گئے تھے۔ رشال، جو پچھلے 1 گھنٹے سے اپنے نواب بالیان کا انتظار کر رہی تھی، وہ اتنے دنوں سے اس کو بے رخی کی سزا مار رہے تھے، آج وہ بھی آئینے پر خود سے آل فول لکھتی ان کی جان نکال گئی تھی۔ پر اب صحیح میں رشال کی سردی اور نواب بالیان کے غصے کے خوف سے جان لبوں پر سجی تھی اس کی۔ وہ فون پر بہت ہی بے باک سزا کا جو بول گئے تھے۔ رشال اندر تک سرخ ہوئی تھی، پر اگلے ہی لمحے نواب بالیان کی تڑپ اس کے لیے فون پر محسوس کرتی رشال کو انجانی سی خوشی بھی ہوئی تھی۔ اس کو سکون سا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب اس کو دادی جان نے آخری لمحات میں کرنے کو بولا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جتنی تڑپ ہوگی آج کی رات، اتنی ہی آج کی رات تم دونوں کی گہری ہوگی۔ لیکن اب اپنے نواب جی کی دھمکی فون پر سن کر اس کو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اپنے نواب جی کو وہ جانتی تھی، غصہ کم ہی آتا تھا ان کو، لیکن جب بھی آتا تھا تو ان سے برا کوئی ہوتا بھی نہیں تھا۔ اف، ہم نے کیا کر دیا؟ ہم کو دادی جان کی بات سننی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اب پتہ نہیں وہ کیسے سزا دیں گے مجھے۔ رشال اب صحیح طرح سے پریشان ہوئی تھی۔ سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی دھمک کی آواز سنتے اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ نواب بالیان، جو سیڑھیاں چڑھتے تیزی سے اوپر کی جانب طیش کے عالم میں بڑھ رہے تھے، ان کی دودھیا رنگت میں سرخیاں سی کھلی تھیں۔ وہ اپنی بیگم کو آج چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ چہرے کے نقوش تنے ہوئے تھے۔ آخر کار وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر چھت پر آئے تھے۔ چھت کو سجا دیکھ کر بھی نواب بالیان کے قدم نہیں رکے تھے، یا یہ بولا جائے کہ وہ غصے میں اتنے پاگل ہو رہے تھے کہ ان کو کوئی سجاوٹ ہی نہیں دکھی۔
سب سے زیادہ تو رشال کے یہ الفاظ سیدھا سینے پر وار کر گئے تھے کہ وہ کسی اور کے ساتھ آگے بڑھ جائے گی۔ مذاق میں ہی صحیح، لیکن ان کی چھوٹی بیگم نے یہ الفاظ بھی آخر اپنے منہ سے نکالے کیوں؟ ان کا حق ملکیت آج رشال کو سخت سزا دینے کی روادار تھی۔ نواب عالیان جیسے ہی چھت کے بیچ پر پہنچے تو رشال ان کو دلہن کی طرح تیار کھڑی دکھائی دی۔ ایک لمحے کو ان کے بھاری قدم رکے تھے، کچھ سیکنڈز ان کو دیکھا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ طیش اور اشتعال سے آگے کی جانب بڑھے۔ رشال نواب جی کو اتنے غصے میں اس کی طرف بڑھتا دیکھ کر سہمتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا بکواس کی ہے آپ نے بیگم؟ آئینے پہ لکھ کر اور فون پر بھی؟ ہمت کیسے ہوئی آپ کی مذاق کرنے کی؟ وہ اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے چیخ اٹھے تھے۔ نواب جی! اپنے نواب کو اتنے غصے میں دیکھ کے رشال لرز اٹھی تھی۔ کیا نواب؟ ہاں، کیا نواب؟ یہ سب کر کے آپ کیا کرنا چاہتی تھی بیگم؟ دل کر رہا ہے بیگم کہ آپ کو ایسی سزا دوں کہ آپ جو ایسی بچوں والی حرکتیں کرنے سے پہلے بھی 100 بار سوچیں۔ اب نواب عالیان غصے کے عالم میں رشال کو بری طرح جکڑتے اچھے سے ڈانٹ لگا گئے تھے۔ وہ اپنے اس بچکانہ مذاق سے ان کی جان نکال گئی تھی۔ وہ تو جیسے جان سے ہی گئے تھے۔ نواب جی! رشال نے بھیگی شکوہ کن نگاہوں سے نواب عالیان خان کو دیکھا تھا، جو اس کے حسن پر کی گئی سجاوٹ کو ہی فراموش کر بیٹھے تھے اپنے غصے کے آگے۔ آج کی رات آپ کے جسم کو اتنی شدت سے اتنا داغ دوں گا نا بیگم، اس لیے اب کچھ اور بچکانہ بول کر میرے اندر کے سختمر کو مت جگائیں، ورنہ بستر پر آج رات آپ کا بہت برا حال کروں گا۔ جانتی ہیں نا کتنے مہینوں سے اپنے جذبات پر تالے لگائے بیٹھا ہوں۔ یہ تالے اگر کھلے نا، پھر آپ کا جسم بس آپ کے ہوس پرست نواب کے دیے گئے بے درد نشانات سے بھرا ہوگا۔ پھر آپ پورے 2 سے 3 ہفتے تک اپنا آپ سب سے چھپاتی پھریں گی۔ وہ تنبیہ کرتے لہجے میں بولتے رشال کو اپنی گرفت میں لرزنے پر مجبور کر گئے تھے۔ رشال جو بھیگی آنکھوں سے نواب عالیان کو دیکھ رہی تھی، جہاں شکوے ہی شکوے تھے، وہیں شرم، خفت اور حیا سے وہ سرخ بھی ہو رہی تھی۔ نواب عالیان نے آج بے باک لفظوں کی ساری حدیں جو کراس کر دی تھیں، اب رشال نواب عالیان کو اور زیادہ بھیگی زخمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک تو وہ اتنا سجی سوری، یہ سب ناٹک کیا اپنے شوہر کی قربت میں بھیگنے کے لیے، پر اس کا شوہر ازل سے ہی ایسا ہی کرتا تھا۔ کوئی نواب عالیان سے سیکھی کہ بیوی کے سرپرائز کو خراب کیسے کرتے ہیں۔ مقابل اس کی محبت کے لائق ہی نہیں تھا۔ وہ اس تیاری اور اس رات کے قابل ہی نہیں تھے۔ وہ بنا اس کو نوٹس کیے اس کی تیاری کو نظر انداز کرتے کیسے اس پر بھڑک سکتے تھے؟ آخر کیسے؟ اس کا مطلب کہ اس کا نواب اس کا تھا ہی نہیں۔ رشال اپنے معصوم دل میں پتہ نہیں کیا کیا افسانے گھڑنے لگ گئی تھی۔ اس کا معصوم دل بہت خفا ہوا تھا۔ وہ اس طرح آتے ساتھ ہی اس کی خوبصورتی کو دیکھے بنا ایسے تذلیل کریں گے؟ وہ ابھی بھی بے یقین تھی۔ دادی جان نے ہی بولا تھا کہ مرد حسن اور نزاکت کا اسیر ہوتا ہے، پر اس کے نواب جی تو پتہ نہیں کیا چیز تھے۔ کیسے وہ اس نواب کو اپنے پلوں سے باندھ کر رکھے گی؟ آخر رشال ان کا ایک ہاتھ اپنی کمر سے جھٹک کر بولی، آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں نواب جی،
और आप ऐसे गुस्सा कर रहे हैं। वो रोती हुई अपनी नाक सिकोड़ गई थी। क्यों तैयार हुई हो आप मेरे लिए रुशाल? आपको तो मेरा अपने करीब आना पसंद नहीं है ना? पसंद तो था मुझे, पर लगता है आपको पसंद नहीं, या ये बोलूं कि कोई तीसरी ढूंढ कर रखी है। ज़रूर वो लाहौर की सफ़ेद हवेली में होगी। नवाब आलियान रुशाल की बात पर बच्चों की तरह जिद का अंसर महसूस करते सर नफ़ी में हिला गए थे। अब वो हैरत से मुंह खोले उसकी बातें सुन रहे थे। बोले, अब आपके अंदर मुझे देखते ज़रा भी जज्बात नहीं बढ़ते ना? क्यों जागेंगे जज्बात आपकी वजह से? मैं मोटी जो हो गई हूँ, और एक मोटी बीवी को आखिर कौन पसंद करता है? रुशाल ये बोलती अपनी नाक अपने दुपट्टे से ही साफ कर गई थी। नवाब आलियान जो मूरत बने खड़े खुले मुंह से अपनी भोली सी बीवी की जज्बाती बातें सुन रहे थे, जो बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही थी। मैंने कैसे आपको मोटी किया, और क्या बोला? मैंने सफ़ेद हवेली में तीसरी बीवी रखी है, और नहीं तो क्या, आपने तीसरी ही रखी है। तभी आपको मेरे हुस्न के जलवे नज़र नहीं आ रहे। इतना तैयार हुई मैं आपके लिए। सो जा आप आज आपको आपका हक लेने दूंगी। उस दिन आपको नाराज़ कर दिया था अपनी बातों से, लेकिन मैं भूल गई थी कि मेरा शौहर तो कुछ समझता ही नहीं है। आते ही मुझ पर चिल्लाने लगा। ये नहीं बोला गया कि बेगम आप कितनी प्यारी लग रही हैं। बेशक थोड़ी मोटी हो गई हैं, लेकिन अभी भी आप काबिले तारीफ हैं। मैं आपके हुस्न का दीवाना हूँ। मैं आप पर कैसे गुस्सा कर सकता हूँ? आप ही मेरे लिए काफ़ी हैं। लेकिन नहीं, यहाँ तो मामला ही उल्टा नज़र आ रहा है। नवाब आलियान, जिनकी हैरानगी और मुंह खुलता ही जा रहा था रुशाल की क्यूट क्यूट सी कंप्लेंट्स पर, वो अब दिलचस्पी से उसको मज़ीद और सुनना चाह रहे थे। और क्या कहा आपने? आपने मुझे कैसे मोटी किया? अभी बताती हूँ आपको। वो आगे बढ़ती नवाब आलियान की शॉल को अपनी मुट्ठियों में जकड़ती उनका चेहरा खींचकर अपने लेवल पर करती बोली। नवाब आलियान जो रुशाल की नीली खूबसूरत आंखों में दिलकशी से देख रहे थे। आपने ही किया है मुझे मोटा। आपकी वजह से मेरा खूबसूरत बदन अब भारी भरकम हो गया है। क्यों आपने मेरे अंदर दो बच्चियां डाली? हाँ, ये सब आपकी शिद्दतों की वजह से हुआ है। सारी सारी रात मुझे सोने नहीं देते थे। कितनी बार मुझ में समा कर भी आप थकते नहीं थे, और बोल रहे हैं कि कैसे मैंने मोटी किया है। नवाब आलियान ने अंदर ही अंदर अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाया था। उनकी बीवी इस वक्त कोई कातिल हसीना लग रही थी। मुंह क्यों बंद कर लिया आपने? जवाब देना। वो फिर से झिंझोड़ गई थी उनको। वो तभी हुई थी। मुझसे ये गलती हो गई जो दादी जान की बात मान की बातों में आकर आपके लिए इतना तैयार हुई। रुशाल शॉल छोड़ती पीछे होती, अपना आप बेबाकी से दुपट्टा साइड करती नवाब आलियान को दिखा गई थी गुस्से के आलम में। नवाब आलियान की अब आंखें सही बेखुमारी से खुली थी। वो अपनी घनी बियर्ड को हल्का हल्का रब करते बहुत ही गहरी गर्म निगाहों से रुशाल का सरापा लहंगे में सजा देख रहे थे। ये देखें, आपके लिए ये गरारा पहना है मैंने, दुल्हन की तरह सजी खासकर कमीज़ आपके लिए और ज़्यादा फिटिंग में करवाई, ताकि आपके अंदर अपना खुमार और अपनी तलब जगा सकूं। ये देखें, मेरा गला आपकी वजह से इंतहा का गहरा पहना है। मुझे ऐसे लगा कि देखते ही फ़ौरन से मेरी नाजुकी मेरे मखमली नशीबों फराज से लिपट जाएंगी। पर यहाँ तो मेरा शौहर मेरी तरफ सही तरह देखने की तो दूर
देखने की तो दूर की बात है, आते ही मुझे डांट लगा रहा है। रुशाल गहरी सांस लेती नवाब बालियान को भीगी जख्मी निगाहों से देखते बोल रही थी, सच्ची में आप मेरे बन ही नहीं सकते। अब तो मैं मोटी, कम हसीन और अजीब सी हो गई हूँ ना। कहाँ आपके अंदर मेरे लिए तृष्णगी उमड़ कर आएगी। पागल दीवानी, क्या क्या बोलूं अपने आप को, जो मैंने अपने दिल के कहने पर आपको माफ़ करने का सोचा। यहाँ तक कि उस दिन के अपने जाहिल रवैये पर आपसे माफ़ी मांगने का सोचा। पर हम थी ही पागल जो अपनी इज्जत नफ्स को मार कर ये सब किया। अब रुशाल ने चीखते हुए अपना झुमका उतार कर फर्श पर फेंका था, जो सीधा नवाब आलियान के कदमों में जाकर गिरा था। आप मेरी मोहब्बत के लायक ही नहीं हैं। जाएं, आप वापस जाएं अपनी सफ़ेद हवेली में। रुशाल जो रोते हुए अपनी कलाइयों से चूड़ियाँ एक एक करके निकाल कर फेंक रही थी। नवाब आलियान अपनी मुट्ठियाँ भींच गए थे। वो कैसे समझा दे इस पागल लड़की को कि उसका नवाब बस उसी का है। मैं क्यों आपके दिल की धड़कनें अब बढ़ाऊंगी? मैं कैसे बढ़ा सकती हूँ? अब मैं हल्की सी भारी हो गई हूँ। दिल की धड़कनें आपकी मैं बढ़ा ही नहीं सकती। आखिर बात ये है कि मैं ज़्यादा मॉडर्न ड्रेसिंग नहीं कर सकती ना, और ना ही मैं आपके लिए वो चीप सी नाइटी ज़ेब तन कर सकती हूँ जो आपकी पहली औरत पहनकर आपका खून गरमाए रखती थी। या मैं आपको गुर्बत के लम्हात में खुश नहीं कर पाती। नहीं हूँ मैं आज की औरतों की तरह, मुझे ऐसे ही संवरना आता है। नवाब आलियान, जिनकी नज़रें रुशाल की आंखों से लेकर उसके दो आतिशा रूप पर टिकी थीं, वो बहुत बारीकी से अपनी बीवी की गलत फहमियाँ, उसकी शिकवे कान से सुनते उसका भरपूर मुआयना कर रहे थे।